نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لکھی نبیوں کی جو میں نے سنا اول سے آخر تک، محمد نے لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ اسی طرح کسی شاعر نے کہا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محترم رفقا، آج جس عنوان پر ہم بولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ اعظم۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی میں یہ تھا کہ اللہ کا جو پیغام آپ تک پہنچا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت رائج الوقت، اس وقت کا جو طریقہ ہو سکتا تھا، جو بھی مناسب طریقہ ہو سکتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس طرح دنیا میں پھیلی، اور اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سا طریقہ اپنایا، اور اس طریقے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ چیز بھی ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ غار حرا میں پہلی وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، سورہ علق کی 5 آیت، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ پہلا تجربہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، اور پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ نیک کام کرتے ہیں، یتیموں کا، بیواؤں کا، اس طرح کے سارے جملے آپ نے کہے، اور کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر بھی تسلی کے لیے حضرت خدیجہ نے آپ کو ورقہ بن نوفل سے ملوایا، اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جن لوگوں نے بھی اس طرح کے کلمے بلند کیے ان کی قوم نے ہمیشہ ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہے۔ بہرکیف یہ پہلی وحی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص ہدایت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریاں دیکھ کر کے، سمجھ کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ چنانچہ پھر دوسری وحی جب نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اس میں صاف طور سے کہا گیا کہ اب دعوت کے کام کے لیے آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہے، دعوت کا کام آپ کے ذمہ ہے، اس کو کیجیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص یہ نہیں تھا کہ دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر 3 سال تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور اس کے لیے باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی سینٹر بھی بنایا تھا جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں، سیکھیں۔ لیکن وہ کافی نہیں تھا، اللہ کا حکم آیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے،
تو اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا طریقہ اپنایا دعوت کا، وہ یہ تھا کہ تمام رشتہ داروں کو آپ نے ایک عام دعوت پہ بلایا، ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور جتنے قریبی رشتہ دار دوست احباب تھے ان کو دعوت پہ بلایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے اور جب کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ دعوت پہ بلا کے عموماً کرتے ہیں، اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہ بلایا، اور جب دعوت کھا لیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اے بنو مطلب، نام لے لے کر الگ الگ، اے عباس، اے صفیہ، اے فاطمہ، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ہر شخص کا معاملہ قیامت کے دن اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا، وہاں کسی کا کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں ہے، گرچہ نبی اور رسول کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس طرح جو بات کہنی تھی رشتہ داروں کے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے دوران کہہ ڈالی۔ رشتہ داروں کو پہلا کام یہ کیا دعوت کا اہتمام، اور اس میں دعوت دین۔ تقریباً رشتہ داروں نے جو پہلی دفعہ سنا، بڑے شد و مت کے روایت میں آتا ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم کا اظہار کیا اور پہلی دفعہ اسلام اس مجلس میں قبول کیا، لیکن یہ رشتہ داروں کی دعوت کافی نہیں تھی۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، فاصدع بما تؤمر، دعوت کو آگے بڑھانے کا کام ہے۔ دوسرا مرحلہ اور دوسرا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اپنے شہر اور اپنے قوم کے لوگوں تک دعوت پہنچانے۔ پہلا مرحلہ تھا رشتہ داروں اور قریبی دوستوں تک، اور اس کے لیے جو طریقہ اپنایا دعوت کا، دعوت دی، کھانے کی دعوت اور اس پر۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا، کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے آپ نے آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ اور یہ وہ آواز تھی جو مکہ کے لوگوں کے لیے ایک طریقے سے جمع کرنے کے لیے آواز لگائی جاتی تھی۔ جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تب، یا کوئی مصیبت آ جاتی تھی، اس وقت لوگوں کو یہ آواز لگاتی تو سب لوگ گھر سے باہر نکل کے جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کوہ صفا کی پہاڑی سے آواز لگائی، تمام کے تمام لوگ محلے اور شہر سے لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جملہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے؟ تم سچ مان رہے اس کو؟ تمام لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچ بولتے دیکھا ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ تم سچ مان رہے ہو تو اس کو بھی سچ مانو کہ دیکھو اللہ کا عذاب تم پہ آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ تم پہ آنے والی ہے، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے میں تم کو بچانے والا نہیں ہوں۔ اے قوم قریش، اے کفار قریش، اے قریش کے لوگوں، سن لو، اللہ کی جو پکڑ ہے اس سے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں تم ہمارے رشتے دار ہو، دنیا میں تمہارا اور ہمارا قریبی رشتہ ہے، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن ہمارے رشتے دار صرف وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، ہمارے رشتے دار صرف وہ ہوں گے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہوں گے۔ ورنہ قریش ساری دنیا نیکیوں کا بھاری بوجھ لے کے آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برائیوں کا ایک بوجھ لے کر کٹھر لے کر آؤ اور تم پکارتے رہو یا محمد یا محمد، لیکن میں تمہیں اس وقت کام آنے والا نہیں ہوں، میں اس وقت تم سے منہ پھیر لوں گا، میں صرف کام آؤں گا تو اس بنیاد پہ کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو میں تمہیں کام آؤں گا۔ یہ سارے جملے عوام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اس وقت آپ کے جو چچا ابو لہب
اس کو سب سے زیادہ غصہ ہے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اس لیے مجھے جمع کیا تھا، یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا۔ چنانچہ سارے لوگ وہاں سے پھر بکھر گئے، وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ داعیہ اعظم نے کون کون سا طریقہ اپنایا، لوگوں کو کس طرح اکٹھا کر کے جمع کر کے وہاں پہ اپنی بات کہی جا سکتی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ایک پہچان کے ساتھی ہیں، بہت قریبی، وہ عیسائیوں میں کام کرتے ہیں، کرسچنوں میں زیادہ تر، تو ان کو میں نے دیکھا ایک طریقہ جو ان کا بڑا اچھا لگا، وہ کہیں کھیت میں کام وغیرہ کرنے والے، بلڈنگ میں کام کرنے والوں کے پاس جیپ یا گاڑی سے جاتے، مائک لگا کر کے اس پر کچھ اعلانات وغیرہ کرتے رہتے، اور ایسے ایسے جملے بولتے کہ کام کرنے والے خود بخود اس کے پاس جمع ہو جاتے اور پھر وہ اپنی بات اس کو سنا دیتے۔ تو میں نے ان کو یہ طریقہ دیکھا، بڑا اچھا لگا۔ یہ کوہ صفا کی جو پہاڑی ہے، یہ جو طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو جمع کرنے کا، وہ ان کو بڑا اچھا لگا اور وہ طریقہ اپنا رہے۔ بہرکیف کہ دوسرا طریقہ داعیہ اعظم کا لوگوں نے پھر بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ہے دعوت کا کام پوری دنیا تک پہنچانا ہے، طریقے تو بدلنے پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داعیہ اعظم ایسے نہیں کہا گیا، الگ الگ طریقے اور اس وقت کے جو مناسب طریقے ہو سکتے تھے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیارے نبی نے اس سارے طریقوں کو اپنایا ہے۔ تیسرا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اب اعلان دعوت کا کام شروع کیا، کھلا دعوت کا کام شروع کیا، اور اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نجی مجلسوں میں جا کر کے لوگوں سے آپس میں بات چیت کر کے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے بازاروں میں چلے جاتے۔ آپ نے سنا ہوگا وہاں کے جو مشہور بازار اوقاز وغیرہ، مشہور بازاروں میں جاتے، لوگوں سے ملتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ مکہ جو لوگ حج کے لیے یا تجارت کے لیے یا عمرے کے لیے جو لوگ آتے، ان سے آپ ملاقات کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ یہ تیسرا طریقہ تھا آپ کا، اعلان، لوگوں سے ملنا، لوگوں کو دعوت اسلام پیش کرنا، اور اس کے لیے الگ الگ طریقے، کبھی بازاروں میں گئے، کبھی نجی مجلس میں گئے، کبھی باہر سے آنے والوں سے ملاقاتیں کر کے ساری چیز پیش کی۔ یہ وہ سب طریقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رہے تھے۔ لیکن جب اعلان اور کھلا دعوت کا کام شروع ہوا، اب یہ کفار اور مشرکین اور قریش مکہ جو تھے، ان کو اب تکلیف شروع ہوئی۔ اب ان کو لگا کہ یہ کام تو بہت آگے بڑھ جائے گا، اب اس کو روکنے کے لیے کیا کیا طریقہ اپنایا جائے۔ تیسرے مرحلے میں اب ان لوگوں نے چال چلنے شروع کی۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ دعوت کے کام کو روکنے کے لیے، دعوت اسلام کو روکنے کے لیے کفار مکہ اور قریش مکہ نے تقریباً 4-5 طریقے اپنائے، اور میں تفصیل سے تھوڑا رکھوں گا آپ کے سامنے تاکہ ہمیں بھی اپنے حالات حاضرہ کے تناظر میں بھی اس کو سمجھنے میں مدد ملے، اور اگر ہم اس کام سے جڑے ہیں، وہ کام ہمارے فرائض مذہبی میں بھی ہے، نصب العین ہے ہمارا، تو ہم بھی اس کے تحت اپنے آپ کو غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو سب سے پہلا طریقہ اپنایا ہے بدنام کرنے کا، بدنام کرنا شروع کیا۔ اور آپ نے سنا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اور حد تو یہ ہے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں اس کو کہتے کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، صاحب ہو گیا ہے، تم ان کی باتیں مت سننا۔ گویا ایک طریقے سے جب کسی کے دعوت کو بے اثر کرنا ہو، کسی کی شخصیت کو بے اثر کرنا ہے تو اس کو بدنام کرنا۔ تو ان لوگوں نے جو طریقہ اپنایا بدنام کرنے کا، شاعر ہے، مجنون ہے، پاگل، دیوانہ، سارے کچھ کہنا شروع کیا۔
جب دیکھا کہ اس سے باز نہیں آ رہے، یہ طریقہ کارگر نہیں ہو رہا ہے، تو دوسرا طریقہ ان لوگوں نے اپنایا، تکلیف دینا شروع کیا، ستانا شروع کیا، ٹارچر کرنا شروع کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستا رہے تھے، صحابہ کرام کو بھی ستا رہے تھے، اور ایسی ایسی تکالیف دے رہے تھے کہ روکے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت بلال کا واقعہ ہمارے نظروں کے سامنے، حضرت صہیب رومی کا واقعہ، حضرت خبیب کا واقعہ، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ لا کے اٹھ کے اجریا وغیرہ ساری چلا کے ڈال دیتے، ستانا شروع کیا الگ الگ طریقوں سے۔ یہ دوسرا طریقہ ان لوگوں کا تھا دعوت کے کام کو روکنے کے لیے۔ کس طرح دعوت کے کام کو روکا؟ جب یہ دو طریقے فیل ہو گئے تو تیسرا طریقہ ان لوگوں نے کفار مکہ، قریش مکہ نے اپنایا، دباؤ کے ذریعے دعوت کے کام کو روکا جائے۔ یہ جو دین کا کام پھیل رہا ہے، یہ اسلام میں پھیل رہا ہے، اس کو دباؤ کے ذریعے روکا جائے۔ چنانچہ قریش مکہ اور کفار مکہ پہنچے چچا ابو طالب کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، اور بڑے حمایتی، بڑا سپورٹ تھا حضرت ابو طالب کا۔ ان لوگوں نے جا کے حضرت ابو طالب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے، کہ دیکھو تمہارا بھتیجا جو ہے ہمارے دین کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، اسے بیوقوف بتاتا ہے۔ اے ابو طالب، یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آ جاؤ، دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ دباؤ بنایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح دباؤ میں آ کر اس کام کو چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ حالات نازک ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، ایک جملہ کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کے میں اٹھا نہ سکوں، مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ یہ جملہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند ہمتی کے ساتھ، پورے عزم استقلال کے ساتھ کہا کہ چچا محترم، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھتے اور کہ اس کام سے باز آ جاؤ، تو میں باز آنے والا نہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کرے گا یا میں خود قربان ہوں۔ یہ جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم استقلال کا، ایک طرف دباؤ، ہر طریقے سے ستانا، پریشان کرنا، اور جتنا دبایا جا رہا ہے اتنے عزم و حوصلے کی بلندی بڑھتی جا رہی ہے۔ عزم و حوصلہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ اس دین سے میں باز نہیں آؤں گا، یا تو اللہ تعالیٰ کا یہ دین پورا ہوگا یا میں خود اس پر قربان ہو جاؤں۔ چچا ابو طالب نے جب یہ عزم و حوصلہ دیکھا، یہ ہمت دیکھی، تو کہا کہ جاؤ، میں تمہیں کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا، اور یہ دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جب چچا ابو طالب کے حمایت حاصل ہو گئی اور کفار مکہ نے دیکھا، قریش مکہ نے دیکھا کہ اب تو دباؤ سے بھی کام نہیں چل رہا، نہ ستانے سے کام چل رہا ہے، نہ بدنام کرنے سے کام چل رہا ہے، یہ تینوں طریقے جب فیل ہو گئے تو انہوں نے لالچ دینا شروع کیا۔ لالچ کے ذریعے اس دین کو روکنا چاہا، اس سے باز آ گئے کسی طرح۔ چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا، قریش مکہ اور جو لوگ تھے وہاں پہ، کہ عتبہ بن ربیعہ جو ان کا سردار تھا، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ، اس کو لالچ دو، ہو سکتا ہے کہ لالچ میں وہ باز آئے۔ یہ جو دین پھیلتا جا رہا ہے، یہ دعوت کا کام جتنے تیزی سے کر رہے ہیں، یہ باز آ جائے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھتیجے، بہت پیارا جملہ استعمال کیا اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھتیجے دیکھو، یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر تمہارا مقصد اس کام سے ہے مالداری، اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو
تو ہم تم کو اتنا مال دیں گے کہ پورے عرب میں سب سے مالدار تم ہو جاؤ. اگر بھتیجے تمہارا اس کام سے مقصد یہ ہے کہ تم سردار بننا چاہتے ہو، تمہیں بڑائی مقصود ہے، تو ہم سب لوگ مل کے تمہیں اپنا سردار بنا لیتے. اگر یہ بھی مقصد تمہارا نہیں ہے، تم یہاں بہت شادی کرنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد ہے تو سب سے حسین و جمیل عورت سے ہم تمہاری شادی کروا دیتے. اور اگر یہ بھی مقصد نہیں ہے، تمہارے دماغ میں کچھ خلل ہے، تمہارے دماغ میں اگر پاگل پن آ رہا ہے، جنون ہے، تو ہم سب لوگ مل کے تمہارا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. عتبہ بن ربیعہ طریقے سے لالچ دے رہے، ہر طریقے سے لالچ دے رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سن رہے. جب ساری بات اس کی ختم ہو گئی تو پیارے نبی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہوں. کہا بولو، اچھی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھنی شروع. چند آیات پڑھے، اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اس طرح کا جملہ جب آیا تو عتبہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بس اس کے آگے مت کہو. اس کا دل قرآن سن کر کے ڈر پڑ گیا عتبہ بن ربیعہ کا. کچھ تو کہا نہیں. جب اسے کام نہیں بنا، یہ واپس پہنچا قریش مکہ کے پاس، اور عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اے قریش مکہ، دیکھو میں نے جو کلام سنا ہے، نہ وہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادو ہے، کچھ نہیں ہے. اور ایسا کلام میں نے سنا ہے کہ آج تک کبھی بھی میں نے ایسا کلام سنا نہیں. عتبہ نے ایک مشورہ دیا کہ اے قریش مکہ، دیکھو میری بات اگر تم لوگ مانو تو اس پر ہاتھ اٹھانے سے باز آ جاؤ، اس کو ستانے سے باز آ جاؤ. اگر فرض کر لو عرب اس پہ غالب آ گئے تو تم ہاتھ اٹھانے سے باز رہ جاؤ گے، تم بچ جاؤ. اور اگر مان لو کہ اگر یہ عرب پہ غالب آ گیا تو پھر اس کی بادشاہ تمہاری بادشاہ، اس کا غلبہ تمہارا غلبہ، چونکہ یہ تمہارا آدمی ہے. قریش مکہ کو عتبہ بن ربیعہ نے ساری بات سمجھائی. لیکن جب کسی کام میں ضد اور ہٹ درمی آ جاتی ہے تو اچھی بات بھی اس کو اچھی نہیں لگتی. سارے لوگوں نے کہا کہ ابو الولید، اس کی کنیت تھی ابو الولید، لگتا ہے کہ اس کا جادو تم پہ بھی چل گیا. ہم نے بھیجا تم کو لالچ دے کے اس کو روکنے کے لیے، اس کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ اس کا جادو تم پہ بھی چل گیا. عتبہ نے کہا کہ میری جو سمجھ میں آیا میں نے تمہیں کہہ دیا، اب تمہاری مرضی، جو تمہیں کرنا ہے کرو. قریش مکہ کی ساری تدبیریں فیل ہو گئی، اور جو طریقہ روکنے کے لیے انہوں نے اپنایا، گالی دی، ستایا، بدنام کیا، دباؤ ڈالا، لالچ دی، سارے طریقے فیل ہو گئے. دین کا جو کام تھا، داعیہ اعظم کا جو کام تھا، اس کے لیے الگ الگ طریقے. 3 طریقہ میں نے ابھی بتایا آپ کو. آپ نے رشتہ داروں کو دعوت دی. دوسرا طریقہ اپنایا، کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے شہر کے لوگوں کو، قوم کے لوگوں کو دعوت دی. تیسرا طریقہ جو آپ کی سیرت سے ملتا ہے کہ اپنے اعلان دعوت دینا شروع کیا، بازاروں میں، مجلسوں. چوتھا طریقہ ہے آپ نے اپنایا کہ مکہ سے باہر نکل کے، مکہ کے باہر جو قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کو دعوت دینے کا آپ نے عزم کیا. یہ چوتھا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ اسی سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، اور طائف کا وہ مشہور واقعہ، یہ مکہ سے کل 40 میل یا 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے طائف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اس مقصد سے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ دین کی بات کو سمجھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائے. جب وہاں پہنچے تو وہاں معلوم یہ ہوا کہ وہاں کے 3 سردار اور تینوں بھائی، ایک کا نام عبداللہ تھا، مسعود اور حبیب، اس طرح نام تھا تینوں بھائیوں کو. دعوت اللہ کے رسول نے اس کے سامنے پیش کی، جو کہنا تھا کہا آپ نے. تو اس میں ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تم کو پیغمبر بنایا ہے
تو گویا خانہ کعبہ کا پردہ چاک ہو رہا ہے. یعنی حقیر لفظ جملہ استعمال کیا. تو اس نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو بات کرنا تم سے خلاف ادب ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو بات کرنے کے قابل نہیں ہے. اور تیسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا؟ بالکل حقیرانہ جملہ استعمال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اتنا ہی نہیں کہ سن کے وہ باز آ گیا کہ ٹھیک ہے میں نہیں مانوں گا یا قبول نہیں کروں گا. انہوں نے اوباش اور بدماش لڑکوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے، یہ اسلام کی جو دعوت پیش کر رہا ہے، یہ جو دین پیش کر رہا ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، اس کو روکنا ہے. چنانچہ اس نے بدماشوں کو پیارے نبی کے پیچھے لگا دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان اوباشوں اور بدماشوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے پتھر برسائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا، پھر پتھر مارتے، اور اس قدر پتھر مارتے ہیں کہ خون اتنا بہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جو خون سے بھر جاتے ہیں. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں. اتنا ستایا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتے ہیں. فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ یہ حکم دیں ان اوباشوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو نابود کر دیا جائے. اسی کو کسی نے کہا جناب رحمت اللہ علیہ نے سن کر یہ فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بھر کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ اتنا ستائے جانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول سے کی زبان سے تباہی اور بددعا نہیں نکل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل ضرور ایمان قبول کرے گی، اسلام قبول کرے گی، اس کی یہ بددعا مت کرو. چنانچہ اسی کا نتیجہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے تقریباً 8 سال کے اندر پورا علاقہ مسلمان. یہ چوتھا طریقہ تھا داعی اعظم کا، لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانے کا. پانچواں طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنایا، اس وقت کے جو بادشاہ تھے حکومت وقت، وہاں تک خطوط کے ذریعے دعوت دینا شروع کیا، خط لکھنا شروع کیا. دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی بات خط کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے وہاں تک پہنچا دی. بہت سارے بادشاہوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. اس میں سے صرف 2 بادشاہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو خسرو پرویز کا نام جو بہت مشہور ہے، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر بھیجا. دعوت کا جو خط تھا، جو مضمون تھا، آپ نے لکھا اور اس کو لے کر بھیجا. جیسے دربار میں حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی پہنچے، بادشاہ نے کہا کیا ہے، پیش کیا گیا، پڑھا. پڑھنے کے بعد اس کو یہ لگا کہ اس نے جو جملہ استعمال کیا کہ میری رعایا کا ایک حقیر آدمی میرا نام اپنے نام کے بعد لکھتا ہے. اور اس نے اکڑ میں آ کر کے، گھمنڈ میں آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ کے پھینک دی. یہ بات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ جس طرح اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان کی حکومت کے بھی ٹکڑے کر. چنانچہ روایت میں لکھا ہے کہ خود اس کا بیٹا شہریہ، کچھ ایسا نام آتا ہے، خود اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا اور اس کی حکومت پر قبضہ کیا. دوسرا جو بادشاہ ملتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے خط لکھا، وہ قیصر روم، ہرقل نام تھا اس کا، قیصر روم کے پاس خط بھیجا. اور یہاں جو ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر کے درباریوں کے سامنے جب وہ خط پیش کیا گیا، کیا ہے، اس نے پڑھا. پڑھنے کے بعد کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی شخص ہے
جو دعوت یعنی دین کا کام کر رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، عرب کا کوئی باشندہ اگر ہے یہاں تو اس کو حاضر کیا جائے۔ ابو سفیان کہتے کہ میں حضرت ابو سفیان کہتے کہ میں اس وقت تجارت کی غرض سے وہاں گیا ہوا تھا، لوگوں نے مجھے دربار میں حاضر کر دیا کہ یہ عرب کا باشندہ ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا، قیصر روم نے کہا کہ میں تجھ سے چند سوالات کروں گا، یہ شخص جو دعوت دے رہا ہے اور یہ میرے پاس دعوتی خطوط بھیجے ہیں، خط بھیجا دعوتی، میں اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پہلا جو سوال پوچھا، اچھا یہ بتاؤ یہ شخص جو ہے اس کا خاندان کیسا، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف سوالات کیا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، لیکن وہاں پہ دوسرے لوگ بھی تھے جو میری بات کو جھوٹا ثابت کر سکتے تھے، اس لیے میں نے ساری باتیں سچ سچ بتا دی، جو حقیقت تھا میں نے بتا دی کہ ان کا دین بڑھ رہا ہے، بہت اچھے ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، ساری باتیں میں نے پیش کر دی۔ ساری باتوں کو سننے کے بعد قیصر روم نے کہا کہ اگر میں وہاں جا سکتا تو ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ دیکھیے جملہ اس کا، اگر میں وہاں جا سکتا ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ جیسے یہ جملہ سنا اور اس کو لگا کہ یہ اسلام کے قریب جا رہے، اس کے درباریوں نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ لیکن اس کی بدنصیبی یہ تھی کہ حکومت چھن جانے کے ڈر سے یہ بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، صرف حکومت چھن جانے کے ڈر سے۔ میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے داعیانہ کردار کو پیش کیا، داعی اعظم ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور دعوت کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے، یہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو یقیناً ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور جس طریقے سے اس زمانے میں دعوت کا کام پھیلا اور پوری دنیا تک پھیلا، وہ طریقہ اگر ہم بھی وقت کے حالات سے، وقت کے حساب سے، جو وقت چل رہا ہو، ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، جو دور ہے جس طریقے سے ہو سکتا ہے، جو طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، مناسب طریقہ، جائز طریقہ، وہ طریقہ اپنانے کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے۔ اور داعی اعظم نے دکھلا دیا کہ دعوت کا کام کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں تک لے کر کے جانا ہے۔ اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قوم، اپنے شہر کے لوگوں سے، اور اس کے بعد شہر کے باہر کے قبائل سے حکومت وقت تک دعوت کو پہنچا۔ یہ تدریج، یہ طریقہ داعی اعظم نے بتایا، اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے کہ دعوت کا کام ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک لے جا سکتے ہیں، کون کون سا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمارے اوپر کون کون سی مشکلات آ سکتی ہیں۔ 4-5 طریقے میں نے بتایا نا کہ کون کون سا طریقہ وہ اپناتے ہیں ٹارچر کرنے کا، بدنام کرنے کا۔ حالات حاضرہ ابھی دیکھ لیجیے، جن لوگوں کو بھی قید کیا گیا، وہاں کلیم صدیقی صاحب کا تازہ واقعہ اور بھی پہلے بھی معاملات ہوئے، اس کے پس منظر میں اس کے پیچھے کا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کی طرف جس طرح لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان جس طرح بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ وہاں تک نہ پہنچ جائے، ادھر نہ چلے جائیں، اس کو بدنام کرو، اسلام کو بدنام کرو، اس کے پھیلانے والے کو بدنام کرو تاکہ لوگ اس سے باز آئے۔ یہ دین صحیح نہیں ہے، اس کے پھیلانے والے صحیح نہیں، اس کو پیچھے مقصد کچھ اور ہے۔ تو ہمارے لیے اور تمام احباب کے لیے دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں مختصر کہی گئی داعی اعظم کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان طریقوں کو اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس دعوت کے کام میں لگے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اور حوصلہ ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔